الحمد لله الذي خلقنا وجعلنا من أمة حبيبه المصطفى، والصلاة والسلام على خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله التقى والنقى وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفا كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأشرقت الأرض بنور ربها. قال الله عز وجل في مقام آخر: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وقال الله عز وجل في مقام آخر: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. درود و سلام بآواز بلند پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. تمامی آباب محبت اور ذوق کے ساتھ بلند آواز سے بارگاہ رسالت مآب کے اندر اس عقیدے اور عقیدت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں کہ ہم حضور کے امتی ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو وہ ادراک، وہ قوت سماعت، میرے نبی کو وہ طاقت تصرف عطا فرمائی ہے کہ میرے مصطفیٰ پوری کائنات کے اندر اپنے غلاموں کو پہچانتے ہیں. اور نہ صرف میرا نبی اپنی امت کو پہچانتے ہیں بلکہ میرے آقا سید کونین اپنی امت کے اعمال، افعال، کردار کو بھی جانتے ہیں. لا یخفا علیہ شیء لا فی الارض ولا فی السماء. میرے نبی پر زمین و آسمان کی کوئی چیز میرے رب نے پوشیدہ نہیں رکھی ہوئی ہے. انہ یعلم اعمالہم وافعالہم ونیاتہم. میرا نبی اپنی امت کی اعمال، افعال، کردار، ان کی نیتیں، ان کے دل میں اٹھنے والے خیال رب کے دیے ہوئے علم کے ذریعے سے پہچان لیتے ہیں. تو میرے نبی مکرم نے خود فرمایا کہ میرے سب سے زیادہ قریبی بندہ قیامت والے دن وہ ہوگا جو زندگی میں مجھ پہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا ہوگا. اور میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے مصطفیٰ کریم کی حدیث کا مفہوم جو ہمارے سامنے ہے، اس کا جو لب لباب اور نچوڑے، اس کے مطابق تمام نفلی عبادتوں میں سے وہ عبادت جو مقبول ہی مقبول ہے وہ میرے نبی کا درود و سلام ہے. تو سب پڑھ لیجئے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک. اب
ابھی تک پورے اجتماع نے درود و سلام توجہ سے نہیں پڑھا. ارے میرے دوستو میرے نبی کی بارگاہ میں متوجہ ہو جائیں. جو مدینے کی حاضری کا شرف پا چکے گئے وہ یوں تصور کریں میں سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا ہو کر میں پڑھ رہا ہوں، اور جو مدینے نہیں گئے وہ یوں سمجھیں میں پڑھ رہا ہوں. میرے آقا میرے سلام کو سن کر جواب دے رہے ہیں. سب کی زبانوں پہ جاری ہو جائے الصلاۃ والا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ایک بار پھر ذرا صدا لگنی چاہیے الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا مولانا و مولا الثقلین. فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ یہ شرعی طور پر بات ثابت شدہ ہے، اور بداہتاً ہر بندہ اس پہ مجھے کسی لمبی چوڑی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ہر شخص اس بات سے واقف ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو کائنات ہستی کا نظام کریٹ کیا ہے، جو بنایا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایام وقت کے ساتھ ہر چیز کو جوڑا ہے. تو یہ ایام لوٹ کے آتے ہیں، دن بدلتے ہیں. سال کے اللہ نے 12 مہینے رکھے ہیں. 12 مہینوں میں اللہ رب العزت نے ہفتے کے 7 دن رکھے ہیں، اور ان ایام کے ساتھ اللہ رب العزت نے کائنات عالم کے واقعات کو مخصوص کیا. لہذا جب بھی بڑے بڑے کوئی واقعات ہوتے ہیں تو جس دن وہ واقعہ ہوتا ہے اس واقعے کی نسبت اس دن سے ہوتی ہے، اور اس دن کو میرا رب اس واقعے کی مناسبت سے برکتیں بھی عطا کر دیتا ہے. یعنی مجھے یہ لمبی بحث نہیں کرنی ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے لیلۃ القدر وہ رات جس رات اللہ نے اپنے محبوب پہ قرآن اتارا، وہ کب ہوئی؟ صدیوں پہلے. تو مجھے بتائیے وہ رات تو صدیوں پہلے گزر گئی، پھر یہ رمضان کے اندر پورا آخری عشرہ یہ سارے لوگ بیٹھ کے اس رات کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ علماء بڑے بڑے درس اور تقریریں کرتے ہیں، بھائیو وہ رات آ رہی ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے. وہ بھائیو وہ رات تو چلی گئی، اب کدھر؟ وہ قرآن تو نازل ہو گیا، اب جشن نزول قرآن کیوں؟ تو جواب آتا ہے بھلے وہ رات صدیوں پہلے بیت گئی، گزر چکی ہے، لیکن قرآن اور اس رات کا رب نے ایسا رشتہ جوڑا ہے کہ صبح قیامت تک جب یہ رات لوٹ کے آئے گی وہ قرآن کی برکتیں لوٹ کے آئے گی، قرآن کی برکات واپس آئے گی. تو بس مجھے یہی آپ کو سمجھانا ہے، جیسے صدیوں قبل قرآن نازل ہوا لیکن قیامت تک جب وہ مہینہ لوٹ کے آتا ہے، وہ ایام لوٹ کے آتے ہیں، وہ برکتیں بھی واپس آتی ہیں. اسی طرح میرا نبی آئے تو صدیوں پہلے دنیا میں 12ویں شب ربیع الاول کے مہینے میں، لیکن جب یہ رات لوٹ کے آتی ہے، یہ مہینہ لوٹ کے آتا ہے، جیسے قرآن کی نسبتوں کی بدولت، قرآن کی برکات،
اس لیلۃ القدر کو میسر آتی ہے، اسی طرح صاحب قرآن کی برکتیں اس لیلۃ المیلاد میں اور ربیع الاول کے مہینے میں میسر آتی ہے۔ تو ہم لوگ وہ جس طرح صدیوں پہلے قرآن آیا، لیکن جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے جشن قرآن شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم ان دنوں اور ان راتوں کو سوچ کر قرآن کا جشن کر رہے ہیں۔ اسی طرح میرے مصطفیٰ صدیوں پہلے دنیا میں جلوہ گر ہوئے، لیکن جب بھی یہ مہینہ لوٹ کے آتا ہے تو ہمیں وہ گھڑیاں یاد آتی ہیں جن گھڑیوں میں اللہ نے اس کائنات والوں پر اپنا خاص کرم کیا، خاص انعام انہیں عطا فرمایا، رحمت والا محبوب ان میں بھیجا۔ تو ہم ان گھڑیوں کو یاد کر کے کہتے ہیں فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سب خوشیاں مناؤ۔ میرے خیال میں اب تو یہ بات دم توڑ چکی ہے کہ یہ خوشیاں منانی چاہیے یا نہیں، کیونکہ اب تو دوسری طرف سے بھی ٹیلی ویژن چینلوں پہ بیٹھ کے یہ فتوے دیے جانے لگے ہیں کہ وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے جسے میرے نبی کی آمد کی خوشی نہیں ہوتی۔ میرے خیال میں اب یہ جھگڑے دم توڑ گئے ہیں، اب یہ فتنہ ختم ہو گیا ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے، ادھر سے بھی آواز ہے، ادھر سے بھی آواز ہے، ہر طرف سے نبی کی محبت کی تعلیم اس امت میں عام کی جائے، اور ان لمحوں کو یاد کر کے، ان میلاد کی گھڑیوں کو یاد کر کے ہمیں یہ صدا بلند کرنی چاہیے، فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سب خوشیاں مناؤ۔ ہیں اٹھو بے سہارو، چلو غم کے مارو، سب عیدیں مناؤ۔ اور یاد رکھو یہ جو لفظ عید ہے، یہ عید قرآن سے لیا گیا لفظ ہے، یعنی عید کا مطلب خوشی کا دن ہے۔ یہاں پر سوال ہو جاتا ہے کہ جناب بتائیے کہ جس دن اللہ کا نبی دنیا میں آئے اس دن اللہ کے نبی نے روزہ رکھا؟ روزہ رکھا، توجہ ہے نا، روزہ سوموار والے دن رکھا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہر سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا اس لیے کہ یہ سوموار والا دن ہے، اس دن میں دنیا میں آیا تھا۔ اس پر سوال ہو گیا، دیکھو تم اس دن کو عید مناتی ہو، نبی پاک نے روزہ رکھا، اگر عید ہوتی تو روزہ نہ ہوتا، کیونکہ جس دن عید ہو اس دن روزہ اس دن روزہ نہیں ہوتا، اور جس دن روزہ ہو اس دن عید نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں کہ اس عید کا مسئلہ ہے جس عید کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ لفظ عید خوشی کے معنی میں، لیکن جیسے کو تیسا، جیسا تیرا سوال ویسا فقیر کا جواب سن۔ بخاری کے اندر روایت موجود ہے، میرے نبی کے صحابہ نے جمعے والے دن کو عید کا دن قرار دیا، پھر رمضان دے 5 جمعے روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ بھائی جواب دو اس کا۔ اگر تم بھی یہی کہو کہ اس عید سے مراد خوشی کا دن ہے، کیونکہ اس دن خاص برکتیں رحمتیں امت مسلمہ کو میسر آتی ہیں، تو ہم بھی کہتے ہیں اے ساری عیدیں اس عید پہ قربان، اس دن پہ قربان جس دن کے صدقے یہ کل کائنات بنی ہے، وہ میرے نبی کی آمد کی خوشی ہے، وہ آمد والا دن ہے۔ اس لیے ہمیں یہ صدا لگا رہے ہیں کہ نبی کی ولادت والی گھڑیاں یہ خوشی ہے، یہ عید
عید ہے، لیکن جیسے رمضان کی بعد روزہ رکھ میں بڑی گال کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ رمضان کا مہینہ گزرتا ہے، جب عید الفطر والا دن آتا ہے علماء تقریریں کرتے ہیں، او بھائیو عید انہاں دی جنہاں روزے رکھے، عید انہاں دی جنہاں نمازاں پڑھیاں، تے اسی بھی کہتے ہیں بھائیو یہ ربیع النور کی عید ان کی جنہوں نے کلمہ پڑھا، جنہوں نے ایمان لایا، جو نبی کی امتی ہیں، جو مصطفیٰ سے پیار کرنے والے ہیں، ان کے لیے وہ دن بھی عزت والا، وہ رات بھی عزت والی، وہ گھڑیاں بھی شرف و کمال والی، جن گھڑیوں میں آمنہ کا لال دنیا میں آیا ہے۔ اسی لیے یہ صدا لگتی ہے فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سب عیدیں مناؤ۔ حضور آ گئے ہیں، 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 سرور آ گئے، انوکھا نرالا وہ ذیشان سارے رسولوں کا سلطان آیا، انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، سلطان آیا، ارے بادشاہ کھلاؤ، سروں کو جھکاؤ، میرا نبی سب نبیوں کا سلطان، سب نبیوں کا نبی، اللہ کی اس پوری کائنات میں، یہ جو پوری کائنات ہے اس میں سب سے بڑا اللہ، سب سے بڑا میرا رب ہے، سب سے بڑا میرا خالق، میرا مالک، سب سے بڑا میرا اللہ، اور اس پوری کائنات میں میرے اللہ کی مخلوق میں سے سب سے بڑا میرا نبی ہے۔ آپ کے چمکتے دمکتے چہرے کون کہہ رہے کہ یہ مسلمان نبی سے دور ہو رہے ہیں؟ بھائیو نبی سے اوئے آج تو دیکھ اس ٹھنڈے فرش پہ یہ لوگ کہ جنہیں اونچے اونچے صوفوں پہ کوئی بٹھائے 10 منٹ سے زیادہ نہیں ٹائم دیتے، یہ ٹھنڈے فرش پہ بیٹھے ہیں کس کے لیے؟ آمنہ کے لال کے لیے بیٹھے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا باہر جہاں سیڑھیاں ہیں وہاں ہر طرف بندے ہی بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر طرف میرے رسول کی عاشق بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ان سے کوئی پوچھے کیا تم نے انہیں پیسے دے کے بلوایا ہے؟ جواب آئے گا نہیں، انہیں آمنہ کے لال کا عشق کھینچ کے لایا ہے۔ لہذا یہ بات ذہن میں رکھیے، دن گزرتے جاتے ہیں، بھلے اعمال میں کمی اور کوتاہی آ رہی ہو، لیکن میرے مصطفیٰ کا عشق بڑھتا چلا جا رہا ہے، میرے نبی کی محبت چار داغے عالم پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ تو میرے دوستو میرا نبی بے مثلو، اصل یہ ڈسٹربنس ہو جاتا ہے، پوری تقریر کر رہے دم ٹوٹ جاتا ہے۔ درشی پڑھیں آپ۔ میں عرض کر رہا تھا میرے دوستوں، میں عرض کر رہا تھا اللہ کی پوری کائنات میں سب سے بڑا میرا نبی، میں مخلوقات میں کہا ہے نا، تو پوری مخلوقات میں سب سے بڑا میرا نبی ہے۔ امام قسطلانی کے وہ جملے، میرا ہر نبی کا عاشق جسے لمبی چوڑی حدیث کی کتابیں یا تفسیر و فقہ کی کتابیں یا علم الکلام کی کتابیں پڑھنے کا موقع نہیں ہے، وہ اس فقیر کے یہ دو جملے اپنے دل کی تختی پہ لکھ کے لے جائے، اور جب کبھی خیال آئے سر جھکائے پڑھ لے
امام قسطلانی فرماتے گئے اللہ کے نبی کی شان کیا ہے میرے دوستوں یہ جملے ہر بندہ اپنے دل و دماغ کے اندر محفوظ کر کے جائے آپ فرماتے ہیں کہ یہ جتنی زمینیں ہیں سارے آسمان ساری زمینیں سنو 7 زمینیں 7 آسمان یہ سب دریا یہ صحرا یہ سمندر یہ عرش یہ کرسی یہ چاند یہ تارے یہ ساری کی ساری کائنات پھر گنو یہ سورج یہ چاند یہ ستارے یہ عرش یہ کرسی یہ لوح یہ کلام یہ 7 زمینیں 7 آسمان یہ کل سمندر یہ سارا جہاں کل انسان سارے ولی 1.25 لاکھ نبی کل فرشتے ایک ترازو قائم کرو اس کے ایک پلڑے پہ یہ سب کائنات رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے پہ اکیلے میرے تیرے آقا زہرا کے بابا حسنین کے نانا کو رکھ دیا جائے پھر وزن کیا جائے تو پلڑا ہمارے نبی والا بھاری ہو جائے گا ساری کائنات کے اندر میرے نبی جیسا جاگنا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے لمبی دلیلیں دینے کا میں نے بالکل اسی محبت کی لہر میں میں نے تقریر شروع کی اور اسی پہ اختتام کر دوں گا پوری کائنات کے اندر میرے نبی جیسا مزہ نہیں ہے اس وچ بھی کوئی مزہ نہیں ہے پوری کائنات کے اندر میرے نبی جیسا آئے آئے اے جڑے سجے کبے جڑے میرے سامنے نہیں ہو جو میرے سامنے نہیں ہو باہر کے عالم سیڑھیوں پہ باہر سیڑھیوں پہ کھڑے بیٹھے ہو تم اپنی جگہ صدا بلند کرو اے میرے نبی جیسا اس پوری بزم کائنات میں اللہ آپ کو سلام مزہ آیا میرا نبی صورت میں بھی بے مثال ہے میرا نبی سیرت میں بھی بے مثال ہے میرے نبی جیسا کائنات میں کوئی سونا نہیں ہے اور میرے نبی جیسا کائنات میں کوئی شان والا نہیں ہے میرا نبی صورت میں بھی بے مثال ہے میرا نبی سیرت میں بھی بے مثال ہے میرا نبی ولادت میرا نبی خلقت میرا نبی بعثت میرا نبی بچپن لڑکپن میرا نبی تکلم تبسم دہن بدن بدن زقن میرا نبی اپنے عینین شفتین رجلین یدین میرا نبی اپنی صورت سیرت ہر لحاظ سے بے مثل و بے مثال ہے اسی لیے تو حضرت مولا کائنات بلکہ مولا علی سے پہلے حضرت سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جملہ کسی نے پوچھا اے عمر وصف لنا رسول اللہ ہے ہمارے لیے اللہ کے نبی کی شان بیان کرو آپ نے 2 جملوں میں بات ختم کر دی آپ نے فرمایا لم ارا مثلہ قبلہ ولا بعدا اے حضور جیسا نہ اگلوں میں کوئی نظر آیا ہے نہ پچھلوں میں کوئی نظر آیا ہے آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے وہ جن کو صحابہ کے اندر میلاد کی تڑپ رہتی ہے کس صحابی نے میلاد کیا ہم ان سے یہ کہتے ہیں ذرا صحابہ کا یہ جملہ بھی تو سوچ لو نا یہ جملہ بھی تو یاد کر لو کہ حضرت عمر فرماتے ہیں حضور جیسا نہ اگلوں میں کوئی آیا نہ پچھلوں میں کوئی آیا اور یہ مخلوق کدھر سے آئی جو اتنی بڑی ہستی کو جس کا مثل نبیوں میں کوئی نہیں ہے اسے اپنے جیسا کہتا پھرتا ہے ارے بے ادب و بدتمیز مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہے میرے نبی کے قدموں سے لگی ہوئی گرد راہ کی مثال بھی کوئی نہیں بن سکتا ہو میرے آقا سے پیار کرنے والوں یہ جو محفل میلاد ہے
یہ جو محفل میلاد ہے حاجی محمد بشارت ڈاکٹر جناب اکمل اور ان کے برادران نے یہ عظیم الشان نبی کے ذکر کی محفل سجائی ہے. یہ شادیال ہیں، شادیال ہیں. ارے شادیالوں میں لوگ اپنی اپنی اور انداز کی محفلیں سے جاتے خرچے کرتے ہیں، وہاں نہ جانے کیا کیا ان کی اخراجات ہوتے ہیں. اللہ ان لوگوں کو دنیا عقبا کی سعادتیں عطا فرمائے جنہوں نے کہا اب حالوں میں بھی نبی نبی ہوگا، بازاروں میں بھی نبی نبی ہوگا. یہ جملہ ذہن میں رکھ لو میرے دوستو، یہ بات اپنے پلے باندھ لو میرے دوستو. ہم اہل سنت و جماعت ہر نبی کے ذکر کی محفل کو محفل میلاد کہتے ہیں. ذکر میرے نبی کا ہو محفل میلاد کی ہوتی ہے، بات میرے نبی کی ہو محفل میلاد کی ہوتی ہے، بات میرے آقا کی ہو محفل میلاد کی ہوتی ہے، بات نبی کی صورت کی ہو ہوتی محفل میلاد ہے، بات نبی کی ختم نبوت کی ہو ہوتی میلاد ہے، بات میرے آقا کی سیرت کی ہو ہوتی محفل میلاد ہے. الغرض جہاں نبی کا ذکر وہی محفل میلاد. اس کے لیے نہ مہینہ مخصوص، نہ دن مخصوص، نہ خطیب مخصوص، نہ حال جگہ مخصوص. بازار میں نبی نبی وہاں محفل، حال میں نبی نبی وہاں محفل، مکان میں نبی نبی وہاں محفل، جہاز میں نبی نبی وہاں محفل، بیٹھک میں نبی نبی وہاں محفل، مسجد میں نبی وہاں محفل. توجہ، اپنوں میں نبی نبی وہاں محفل، اس امت میں نبی نبی وہاں محفل. تو جب ہم نبی کے ذکر کا نام میلاد رکھتے ہیں تو اس کی تاریخ کو صرف صحابہ سے اور وہاں سے آگے بیان کرنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے. کیوں کہ میرے نبی کی تاریخ اتنی پرانی ہے، میرے نبی کے ذکر کی تاریخ اتنی قدیم ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹے آپس میں بحث کر رہے ہیں. ایک کہتا ہے ہمارے بابا افضل ہوتے ہیں کیونکہ فرشتوں نے انہیں سجدہ کیا ہے. دوسرا بیٹا کہتا ہے نانا فرشتے افضل ہوتے ہیں کیونکہ ان سے وہ بڑے پرانی تخلیق شدہ ہیں اور کیونکہ ان سے خطا کا احتمال نہیں ہے لہذا وہ افضل لے. یہ دونوں بیٹے حضرت آدم کی خدمت میں آئے. بابا جان آپ افضل لو یا فرشتے افضل لیں؟ من اکرم الخلق اللہ، اللہ کی نظر میں کون زیادہ عزت و تکریم والا ہے؟ جملہ سنیے گا. جناب آدم بولے، فرمایا میرے بیٹو نہ میں ہوں نہ فرشتے ہیں بلکہ سب سے افضل والا وہ ہستی ہے کہ لما خلق اللہ لما خلقنی اللہ ونفخ فی الروح. جب اللہ نے میری تخلیق فرمائی میرے جسم میں رب نے روح ڈالی. توجہ، میرے جسم میں رب نے روح ڈالی، روح ڈالی. ابھی وہ روح میرے پاؤں تک نہیں آئی تھی کہ میری آنکھوں نے اللہ کا عرش دیکھ لیا. عرش پہ لکھا ہوا یہ کلمہ میں نے پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. او میرے بیٹو، ابھی تمہارا بابا ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، ایک ہستی کا نام اللہ کے عرش پہ لکھا ہوا ہے. تو مجھ سے پوچھتے ہو تو سنو، نہ میں سب سے افضل نہ فرشتے سب سے افضل بلکہ آمنہ کا لال محمد عربی سب سے افضل ہے. اس کا مطلب یہ ہے میرے دوستو کہ میرے نبی کی عظمتیں وہ شانیں وہ صرف اس امت والے بیان نہیں کر رہے. ہمارے بابا جی ہمارے جد اعلیٰ حضرت سیدنا آدم اپنے بیٹوں کے سامنے ہمارے نبی کی شانیں بیان فرما رہے تھے. تو جب ان گھڑیوں میں بھی اس دور میں بھی میرے
نبی کا ذکر موجود تھا تو مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں، کوئی جھجک نہیں ہے کہ جب نبی کے ذکر کو میلاد کہتے ہیں، یہ ذکر آدم کی زبان پہ بھی جاری ہے، تو مجھے کہنے دے میلاد ان 12ویں 13ویں 11ویں 8ویں 7ویں والوں نے شروع نہیں کی۔ میرے نبی کا ذکر یعنی محفل میلاد کا موجد و بانی حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ بھائی جب ذکر رسول کا نام میلاد ہے تو ذکر رسول کس نے کیا؟ اس پوری انسانیت میں جو پہلا انسان ہے اس نے میرے اور آپ کے نبی کی عظمت اور شانوں کو فرشتوں کے سامنے بیان کیا، میرے اور آپ کے نبی کی شانوں کو اپنی اولاد کے سامنے بیان کیا۔ تو پھر اسی لیے تو میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام عاشقاں قبلہ دل و جاں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمہ، آپ نے کیا حسین پیرائے میں ایک منظر سما باندھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے اولا آئے میرے دوستو، یہ جو بندہ نعت پڑھتا ہے میرے رب کو وہ منہ چنگا لگتا ہے جس منہ سے میرے نبی کی نعت پڑھی جائے۔ میرے نبی کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی نعت پڑھوں۔ میرے نبی نے فرمایا قل لا یفدد اللہ فاقا، او میرے چچا بولو نعت کہو، جس منہ سے میری نعت پڑھو گے اللہ اس منہ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اے نبی سے پیار کرنے والوں، یہ محافل میلاد ان کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اس دنیا کی گندگیوں سے نکل کے میرے نبی کی امتی ایک جگہ جمع ہو کر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے نبی کی نعت پڑھنے لگ جائیں، اپنے نبی کی نعت سننے لگ جائیں، اپنے نبی کی شانیں سن سن کر دل میں اپنے نبی کے پیار کی شمع کو فروزاں کر جائیں، اور ہر بندہ اپنی زبان پہ یہ نغمہ محبت الاپتا ہوا رات کو سوئے اور وہ یہ کہے سب سے اولا لاما، آواز آئے سب سے اولا لاما ران بھی سب سے پالا ہو اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دونوں عالم کا کیا مطلب ہے دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی؟ اصل میں دولہ سے تشبیہ اس لیے میرے نبی کی ذات کو میرے اعلیٰ حضرت نے دی ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ دولہ ہوتا اکیلا ہے، ہوتا اکیلا دولہ ہے، مقصود دولہ محلہ سج گیا، مقصود دولہ حال سج گیا، مقصود دولہ گاڑیاں سج گئیں، مقصود دولہ ارے ساروں کے نئے کپڑے بھی آ گئے، مقصود دولہ ہے گھر بھی سج گیا، کھانے بھی پک گئے۔ ارے آج اس محلے میں جشن کا سما کیوں ہے؟ جواب آتا ہے ملک صاحب چودھری صاحب کا پتر دولہ بننے لگا ہے۔ اے میرے اعلیٰ حضرت تم بتاؤ یہ آسمانوں میں یہ ستاروں کی چمک کیسی، یہ سورج کی ضیاء کیسی، یہ چاند کا نور کیسا، یہ شرق یہ غرب، یہ کلیوں کی جھٹک، یہ غنچوں کی مہک، یہ بلبل کی کوکو، یہ بلبل کا ترنم، یہ گلوں کا تبسم، یہ دریا کی روانی، یہ صحرا کی تنہائی، یہ سمندر کی طغیانی، یہ سمندر کی گہرائی، یہ یمین، یہ یسار، یہ دریا، یہ ابحار، یہ سب کس کے لیے ہے؟ جواب آتا ہے محمد اگر نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا تو کہنے دو ایک دولہ گھر کا ہوتا ہے جس کی وجہ سے گھر سجتا ہے، ایک دولہ محلے کا ہوتا ہے جس کی وجہ سے محلہ سجتا ہے۔ میرا محمد کل کائنات کا دولہ ہے کہ میرے نبی کی آمد پہ وہ کائنات سجی ہے، ابھی تک سجی ہوئی ہے۔ دونوں عالم کا
دونوں حجمی جڑے ہولیوں بول رہے ہیں جو نہیں چہرے تے رونق ہونی چاہیے. اہل سنت و جماعت اپنی ایکٹیویٹی سے پہچانے جاتے ہیں. یہ جو بعض لوگوں نے آج بعض خاص کلر کی پگڑیاں، ٹوپیاں، تسبیاں، کنگیاں بنا لی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خاص کنگھی لگاؤ تو بندہ سنی، خاص پگڑی پہنو تو بندہ سنی. نانا، سنی ہر وہ شخص ہوتا ہے جس کے دل میں نبی کا ادب ہو، نبی کی محبت ہو، آل نبی کا ادب ہو، آل نبی کی محبت ہو، نبی کے صحابہ ادب ہو، نبی کے صحابہ کی محبت ہو، امت کے ولیوں کا ادب ہو، امت کے ولیوں کا پیار ہو، وہ بندہ سنی ہوتا ہے. تو ہر سنی اپنے نبی سے اپنی جان مال زندگی سے بڑھ کے پیار کرتا ہے. اور جس سے بندہ پیار کرے اس کے نام لیتے ہوئے گھبراتا شرماتا نہیں. ہر وقت وہ کہتا ہے اپنے مولا کا پیار بھی دونوں عالم کا دو، بھی دونوں عالم کا دولاما. اور انبیاء سے کرو عرض ہاں مالکو. میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارا نبی وہ عظمت و شانوں والا نبی ہے. باقی نبی کوئی قوم کا نبی، کوئی علاقے کا نبی، کوئی شہر قریہ کا نبی ہے. میرا نبی وہ ہے کہ جو سب نبیوں کا بھی نبی ہے. اس لیے کیا حسین پیرائے میں یہ منظر کھینچائے، کہتے ہیں کہ انبیاء سے کروں عرض ہاں مالکو. ہم ہر نبی کا ادب اپنے لیے فرض اور واجب سمجھتے ہیں. ہمارے عقیدے کے مطابق جس طرح حضور خاتم النبیین کی بے ادبی، ارتداد اور بے ادبی کرنے والا مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ کے سوالات جتنے باقی پیغمبر ہیں کم و بیش، ان میں سے ہر نبی کی بے ادبی اور توہین اس سے بھی بندہ مرتد اور کافر ہو جاتا ہے. اور ہمارا یہ جو قانون ہے 295C، اس میں صرف حضور کی عزت کی گارنٹی نہیں ہے، ہر نبی کی عزت کی بات ہے. یہ صرف ہمارے نبی کی بے ادبی کے خلاف یہ قانون متحرک نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے تمام نبیوں کی گستاخی کا ایک ہی دفعہ لگتا ہے. کیونکہ ہم مسلمان جب آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ کہتے ہیں تو اس میں سب پیغمبر، سارے نبی اور سارے رسول آتے ہیں. ہر نبی ہمیں پیارا ہے، پر آمنہ کا لال سب سے پیارا ہے. تو میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ انبیاء سے کروں عرض ہاں مالکو. انبیاء سے کروں عرض ہاں مالکو. کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا. او میرے دوستو، میرا تمہارا نبی وہ نبی ہے آدم جن کا کلمہ پڑھے، نوح جن پہ درود پڑھے. نا 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 ایسے نہیں یار، ایسے نہیں، محبت ہے. شیش جن کی نعتیں پڑھے، امام زرقانی نے، دیگر ائمہ نے یہ روایت لکھی ہے کہ حضرت سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیش کو بلایا، فرمایا بیٹے تو جانتا ہے کہ میرے بعد میرا نائب تو ہے. اللہ نے میری نیابت میں اللہ نے تجھے نبوت کے لیے چنا ہے. تو نبی ہے، تو نبی ہے. لیکن رب نے مجھ سے کہا ہے آدم اپنے پتر سے ایک وعدہ بھی لے، اسے وصیت بھی کر. میں اے گل کرن لگا جڑا ایتھے بندے دا پتر بیٹھے، آدم دا پتر بیٹھا ہے، جے اس تے رسپانس نہ دے تو اس واسطے پھر میں انہاں لے لائی پڑھ سکتا.
آدم علیہ السلام نے حضرت سیدنا شیش کو بلایا، سونے پتر جی بابا جان، تم میرے نائب ہو، تم میرے خلیفہ ہو، فَأَمَرَ اللَّهُ لِي، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ بابا جان، اللہ نے آپ کو کیا حکم دیا ہے؟ آپ کو کیا حکم دیا ہے؟ فرمایا او میرے بیٹے، اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تجھے ایک نصیحت کروں۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ایک نصیحت کروں۔ بابا جان کیا نصیحت؟ فرمایا میرے رب نے مجھے فرمایا ہے کہ میں تجھے بتاؤں، اذا ذکرت اللہ، اور جب کبھی بھی تیرا دل اللہ کا ذکر کرنے کا کرے تو اللہ کے ذکر کو اکیلے نہ کرنا، بل تذکر جہلا جنبگی، ذکر محمد ابن عبداللہ ہے۔ او میرے بیٹے، رب نے یہ حکم دیا ہے کہ جب بھی تو اللہ کا ذکر کرے، اکیلے اللہ کا ذکر نہیں کرنا، اللہ کے ذکر کے ساتھ اس کے محبوب محمد کا ذکر بھی کرنا ہے۔ جب بھی کبھی تو ذکر کرے اللہ کا، دھیان ادھر، اللہ کا اکیلا ذکر نہیں کرنا، اکیلے ذکر نہیں کرنا، بلکہ اللہ کے ذکر کے ساتھ محمد عربی کا ذکر بھی کرنا ہے۔ اور میرے بیٹے، میرے رب نے ایک نصیحت وصیت یہ بھی کی ہے، ایک امانت ہے جو مجھ سے تجھ تک پہنچی ہے، جو مجھ سے تجھ تک پہنچی ہے، اور اس کی خاص حفاظت کرنی ہے۔ بابا جان وہ امانت کیا ہے؟ فرمایا وہ امانت یہ ہے کہ نور احمد، بے شک محمد عربی کا نور رب نے تیری پشت میں رکھا ہے، لہذا جب کبھی کوئی کام کرے ایک خدا کا خیال کرنا، ایک مصطفیٰ کا خیال کرنا ہے۔ میرے دوستو، یہ جو حضور کی امت میرے نبی کی قدر کر رہی ہے، محبت کر رہی ہے، یہ محبت و قدر اللہ کے سارے نبی بھی کرتے رہے۔ ایک نبی بھی ایسا نہیں گزرا جس نے تیرے میرے نبی پہ درود نہ پڑھے ہوں، ایک نبی بھی ایسا نہیں گزرا جس نے تیرے میرے نبی کی شان اپنی امت کے سامنے بیان نہ کی ہوں۔ اور نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، جب اٹھو تو چوڑے ہو کر سینہ تان کے چلو کہ رب نے ہمیں اپنا وہ محبوب نبی دیا ہے کہ 1.25 لاکھ نبی بھی جس کا کلمہ ساری زندگی پڑھتے رہے۔ سب سے بالا ہو لاما، سب سے بالا ہو کوئی زبانیں گنگیں وہ بول نہیں پا رہی، یا نہ جانے شیطان کا اتنا اثر ہے کہ اس نے دماغوں کو چکنا گوائے، زبانوں پہ تالے لگ گئے۔ لیکن سنو 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 سنو، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، شیطان اتنا نماز سے تنگ نہیں ہوتا جتنا نبی کے میلاد سے تنگ ہوتا ہے۔ میرے دوستو، آپ کہو گے یار یہ کیا بات ہوئی، شیطان ایسے کیوں؟ نماز فرض ہے، اس پہ وہ تنگ کیوں نہیں ہوتا؟ ارے بابا میں نے کہا تنگ ضرور ہوتا ہے پر اتنا نہیں ہوتا جتنا میلاد سے۔ کیوں کہ نماز دلوں میں نور عبادت کو اجاگر کرتی ہے، اور میلاد دلوں میں نور عشق کو بیدار۔ اور شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف، اچھیاں بولو، پھر بولو، پھر بولو،
اس لیے میرے دوستو اگر تمہیں کہیں سے ادھر ادھر سے میلاد کے خلاف آوازیں اٹھنا محسوس ہو جائیں، کان دھرنے کا نہیں ہے، توجہ کرنے کا نہیں ہے، یہ سمجھنا ہے وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، اسی اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی میں ہے، وہ لوگوں کو روکے گا، نبی کی عاشق دھما دم نبی کا میلاد یعنی نبی کی شانیں سنیں گے سنائیں گے، اور گلی گلی نگر نگر ہوئے حالوں سے بھی، کبھی مسجد کی آلوں سے کبھی شادی کی آلوں سے یہ آواز آئے گی، کیا آواز آئے گی؟ سب سے بالا سب سے او میرا نبی کون ہے؟ میں نے آیت پڑھی ہے، میرے رب نے میرے نبی کی خود شان اکٹھی ایک آیت میں بیان فرمائی ہے، یا ایوہ النبیو، او غیب کی خبریں دینے والے میرے سونے لجپال حبیب، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے تجھے حاضر ناظر بنایا ہے، ہم نے تجھے مبشر بنایا ہے، ہم نے تجھے نذیر یعنی ڈر سنانے والا بنایا ہے، ہم نے تجھے رب کی بارگاہ میں دعوت دینے والا اللہ کے دین کا داعی بنایا ہے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ہم نے محبوبہ تجھے چمکتا ہوا چراغ بنایا ہے۔ توجہ سے میرے دوستو، میرے رب نے میرے نبی کو سراج منیر کہا ہے، ایک ہوتا ہے نور، ایک ہوتا ہے منیر۔ میرے سیدی و مرشدی حضرت قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر آقائی قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ، اللہ اس امت پہ میرے مرشد میرے سید کا سایہ تا دیر سلامت رکھے۔ ہزاروں علماء بڑے بڑے محدثین جن کے شاگرد ہیں، عاجزی کا عالم یہ ہے، کوئی نعرہ لگا دے کہتے ہیں وہ بیٹا بیٹھ جا، نعرے کسی اور کے لیے لگاؤں، میں نعرے کو پسند نہیں کرتا، میری تعظیم اتنی ہی کافی ہے کہ بس میں نبی کے دین کا خادم ہوں۔ وہ سید حسین الدین شاہ اور جن کی ماتے شاگردوں کے شاگرد ہزاروں طلباء کے استاد ہیں، انہوں نے ایک بڑا مزے کا جملہ بولا، فرمایا بیٹا جی رب نے نبی کو نور بھی کہا ہے، نبی کو منیر بھی کہا ہے۔ نور اس چیز کو کہتے ہیں جو خود روشن ہو، نور اس چیز کو کہتے ہیں جو خود روشن ہو، اور منیر اس چیز کو کہتے ہیں جو خود بھی نور ہو، جو اس سے لگ جائے وہ بھی نور ہو جائے، وہ بھی نور ہو جائے۔ توجہ، وہ بھی، میرے خیال میں آپ کو سمجھ نہیں آئی، ایک ہوتے نور ایک ہوتے منیر۔ میرے رب نے نبی کو نور بنایا، پھر میرے نبی کو منیر بنایا۔ منیر کون؟ جو خود بھی نور ہو، جو اس سے لگے اسے بھی نور بنا دے۔ اس لیے میرے دوستو میرا نبی نور ہے، میرے نبی سے جسم سے کپڑے لگ گئے وہ بھی نور ہو گئے۔ شاید یہاں پر پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ کہیں یہ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ میرے نبی کے جسم کا کبھی سایہ نہیں بنا۔ اپنے تو اپنے وہابی مسلک کے علماء نے بھی لکھا سایہ اس لیے نہیں تھا کہ میرا نبی نور تھا اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ اب میرے دوستوں جملہ سنو، چلو نبی کا جسم تو نور ہے، جب اس پہ کپڑا آ گیا وہ تو نور نہیں ہے نا، اس کا تو سایہ بن جائے، لیکن کبھی کپڑے کبھی نہیں بنا، کبھی میرے نبی کی چادر کبھی نہیں بنا، کبھی امامے کبھی نہیں بنا۔ میرے نبی نے پانی پیا پیٹ میں گیا نور، توجہ، اس کا بھی سایہ نہیں بنا۔ میرے نبی نے کھانا کھایا، اس کا سایہ بھی نہیں بنا، حالانکہ چلو نبی نور ہے، یہ چیزیں تو نور نہیں ہیں، ان کا تو سایہ بنے۔ فرمایا بے شک یہ پانی باہر ہے پانی ہے، پیٹ میں گیا نور ہے، کھانا باہر ہے کھانا ہے، جب نبی کے بدن میں شکم میں گیا نور ہے۔ یہ کپڑا اگر تار پہ لٹک رہا ہے کپڑا ہے، جب نبی کے جسم پہ آ گیا نور ہے۔
تو میرے رب نے تیرے میرے نبی کو صرف نور نہیں بلکہ منیر بنایا ہے۔ لیکن جو جملہ میں سمجھانے لگا ہوں اس کو سمجھئے، میرے رب میرے نبی کو مبشر نذیر داعی اللہ سراج منیر حاضر ناظر کہہ کر پھر فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، او میرا نبی بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے مومنوں کو۔ ربا مومنوں کو کیوں، ساری کائنات والوں کو کیوں نہیں؟ فرمایا کیوں؟ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کیونکہ میں نے محمد کی صورت میں ان پر بڑا فضل اتارا ہے۔ میں نے اپنے سونے محمد کے روپ میں فضل کبیر نے عطا کیا، فضل کبیر عطا کیا۔ اب بڑا فضل تو بڑا فضل ہے، اگر چھوٹا فضل ملے ربا یہ چھوٹا فضل کیا؟ میرا رب فرماتا ہے قل سونیا اب تو ہی بول بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے میرا سونا نبی تو بول، تو کہے کہ جب تم پر اللہ کا فضل ہو، تم پر اللہ کی رحمت ہو جائے، فضل ملے رحمت ملے، اس فضل و رحمت کے ملنے پہ تم خوشیاں مناؤ، تم خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ۔ جب فضل ملے تو خوشیاں مناؤ۔ اور جب میرے نبی کی باری آئی فرمایا میرا نبی صرف فضل اللہ نہیں بلکہ فضل کبیر ہے۔ تو جب چھوٹا فضل ملے رب کا حکم ہے خوشیاں مناؤ، تو جس دن بڑا فضل ملا ہے پھر خوشیاں بھی تو بڑی ہونی چاہیے۔ اس لیے میرے دوستو یہ میلاد کا فلسفہ یہ ہے کہ نبی کا ذکر کر کے خوشیاں مناؤ، صدقہ خیرات کر کے خوشیاں مناؤ، نبی کی تعظیم کا اظہار کر کے خوشیاں مناؤ، درود و سلام پڑھ کے خوشیاں مناؤ، نعتیں پڑھ کے خوشیاں مناؤ۔ کوئی الٹا پھلٹا کام جو رب نبی کو پسند نہیں ہے وہ نہیں کرنا، باقی خوشیاں مناؤ۔ خوشیاں منا کے کیا کہو؟ مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا۔ یہ تصور ہم اس دن کا کر رہے ہیں جس دن میرا نبی دنیا میں آیا ہے۔ مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا، رب سلم گنگناؤ کملی والا۔ نا اتنا ڈھیلا نہیں نا، رب سلم گنگناؤ کملی والا آ گیا مومنوں خوشیاں، مومنوں خوشیاں۔ وہ میرا سونا نبی 2 یا 3 منٹ، وہ میرا سونا پیارا نبی کہ جب وہ دنیا میں آئے 12ویں رات ربیع الاول کا نوری مہینہ ہے، سحری کا وقت گئے، میرے نبی کی امی حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں اپنے گھر میں اکیلی ہوں، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آج کی شب میرے آنگن میں گل قدس کا ظہور ہونے والا ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں 2 چیزیں مجھے پریشان کیے ہوئے تھیں، ایک یہ کہ اس دن میرے گھر میں جو چراغ تھا اسے جلانے کے لیے اس چراغ میں تیل نہیں تھا، اور دوسری پریشانی یہ تھی کہ اس دن میرے پاس کوئی مدد کرنے والی عورت موجود نہیں تھی۔ میرے
میرے دوستو ذرا توجہ سے سننا ہے، میرے نبی مکرم سید کونین سرور کونو مکان کی امی آپ فرماتی ہیں کہ بس یہ دو پریشانیاں تھی کہ اچانک میں نے کیا دیکھا، گھر روشن روشن ہو گیا ہے، میرے گھر کی دیواریں پھٹنے لگ گئی ہیں، ان سے لمبے لمبے قدوں والی عورتیں اندر آئیں، میں ڈر گئی یہ کون آیا ہے، میں نے پوچھا آنے والی ہو تم کون ہو؟ ایک کہنے لگی میں آدم کی بیوی حوا آئی ہوں، دوسری کہنے لگی میں ابراہیم کی بیوی ہاجر آئی ہوں، تیسری کہنے لگی میں مریم کی امی، میں عیسیٰ کی امی مریم آئی ہوں، آنے والی ہو کیوں آئی ہو؟ جواب دیا یا آمنہ تجھے مبارک دینے کہ تو نبیوں کی امام کی ماں بننے والی ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے دیکھا ایک حسین و معجوبی خاتون میرے سرانے کھڑی ہے، میں دیکھ کے حیران رہ گئی، او سونی خاتون تجھے جیسا حسن میں نے زندگی میں کسی کا نہیں دیکھا، کدھر کی رہنے والی ہے، کدھر سے کیوں کر آئی ہے؟ جواب دیا یا میں اس دنیا کی عورت نہیں ہوں، میں تو جنت کی حوروں کی ملکہ ہوں، میں تجھے مبارک دینے آئی ہوں اور رب نے مجھے اپنے نبی کے استقبال کے لیے بھیجا ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں بس پھر کیا تھا، خرج منی نور، میرے جسم سے نور نکلا، ادالی قصور الشام، جس سے ملک شام کے محل بھی روشن ہو گئے، شام کے ملک میں چلتے ہوئے اونٹوں کی قطاریں میں نے دیکھ لی۔ سیدہ فرماتی ہیں شرق میں بھی نور نور، غرب میں بھی نور نور، ہر طرف نور ہی نور۔ میرے نبی کی اس نور پر حضرت سیدنا حضرت عباس بن عبد المطلب نے عرض کی تھی یا رسول اللہ انت لما ولدت اشرقت الارض اشرقت الارض وَتَعْتُ بِنُورِكَ الْأُفُقِ، یا رسول اللہ جب آپ دنیا میں آئے تھے آپ کی ولادت ہوئی تھی، اس گھڑی آقا جی زمینیں بھی نور سے بھر گئی تھی، آسمان بھی روشن ہو گئے تھے۔ میرے رب کا قرآن غالباً اسی لیے فرماتے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین اپنے رب کے نور سے چمک گئی ہے۔ یہ نور کون ہے؟ یہ تیرا میرا نبی ہے۔ یہ نور کون ہے؟ یہ رب کا یار ہے۔ یہ نور کون ہے؟ سیدہ زہرا کا بابا حسنین کا نانا ہے۔ کون ہے محبوب یگانہ ہے؟ ہم سنی ہیں نبی کی آل کے بھی نوکر، نبی کے صحابہ کے بھی نوکر۔ میرے دوستو نبی کی آل سے جو بغض رکھے اس کے لیے تین چیزیں لازمی ہیں نبی کی سیدی سے، یا تو وہ پکا منافق ہے، یا تو وہ حالت ناپاکی کی پیداوار ہے، اور یا پھر اس کی ماں سے قصور ہوا، اس کا والد اپنا والد نہیں ہے۔ آپ اس کا مفہوم بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی بزم میں کوئی لوگ بیٹھ کر نبی کی آل کی محبت کا اظہار کر رہے ہوں تو وہ تین چیزوں کی دلیل دے رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا ایمان مکمل ہے، ہمارا ایمان سلامت ہے، ہم پاکیزگی کی پیداوار ہیں، اور ہمارا باپ جو شناختی کارڈ کے خانے میں لکھا ہوا ہے وہ خانے میں اوریجنل نام ہے۔ اسی لیے پھر مجھے یہ کہنا ہے کہ جہاں نبی کی بات ہوگی وہاں نبی کی آل کی بات بھی ہوتی ہے، وہاں نبی کے صحابہ کی بات بھی ہوتی ہے۔ ہم نبی کے صحابہ کو جنتی سمجھتے ہیں، وہ نبی دیاں صحابیاں دی گالی وڈی دور ہے، اے پتہ نہیں کس چبل نے پیس چھیڑ دیتی ہے کہ جی نبی دی صحابی جنتی ہیں کہ نہیں۔ ارے پاگل لوگو، وہ اس امت اس قوم کو کیا کہتے ہو؟ وہ یہ تو ولیوں کو بھی جنتی مانتے ہیں،
یہ تو شہیدوں کو بھی جنتی مانتے ہیں، تو چہ جائے کہ صحابہ کی بحث چھیڑی جائے کہ وہ جنتی ہیں یا نہیں ہیں، لیکن اگر بحث چھیڑتے ہو تو پھر پوری پوری بحث کرو۔ نبی کے سارے صحابی جنتی ہیں، پر نبی کی آل بیت جنت کی مالک ہوتی ہے۔ اے ہون میں تکنا کڑیاں کڑیاں چہریاں دے ہوتے، نبی کی آل بیت جنت کی، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جی نبی کی آل جنت کی، لہذا ادھا نعرہ نامنم، ادھا نعرہ نامنم، ادھا نعرہ نامنم، نعرہ لاؤ تے پورا پورا ہو۔ ہر صحابی جنتی، نبی کی آل جنت کی مالک، جنت کی وارث ہے۔ اللہ اکبر، یہ میں نہیں کہتا، میرے سیدی اعلیٰ حضرت اپنی مطلع القمرین کے اندر لکھتے ہیں، ابو بکر صدیق فرماتے ہیں قیامت والے دل جنت میں وہی جائے گا جسے ٹکٹ علی پاک عطا فرمائیں گے۔ گاج کے لاؤ ہے حیدری دا نعرہ نیف قریشی ہوئے۔ اب بڑے بچے ہیں، بڑے غلط ٹائم اٹھے ہیں، بڑے غلط ٹائم اٹھے ہیں، نعرے حیدری تو اٹھے ہیں جنے کوئی اٹھنا نہیں سی، کوئی منٹ دو منٹ لیٹ کر لیں میں تو بڑا غلط میسج دیتا ہے جی ادھر علی علی ہویا ہے تو ادھر میں اٹھ کے ٹور پہ ہیں۔ اگر ایسا کبھی مسئلہ ہو بھی جائے، ایمرجنسی ہو بھی جائے، بندہ تھوڑا سا کنٹرول کر لیتا ہے ایسے موقع، کیونکہ بڑا غلط میسج جاتا ہے نا جی کہ ادھر حیدری دا نعرہ لگے مولوی نہیں اٹھ کے ناچ پہ اللہ 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 حیدری من کنتو مولا، من کنتو مولا۔ صدیق نے بولا، فاروق کا نعرہ، عثمان نے پکارا، ہے تیرا مولا، ہے میرا مولا۔ یہ جڑے کرسیاں تے بیٹھے ہو تہاڈا کی رولا؟ اے ہاتھ چک کے بولا، ہاتھ اٹھا کے بولو، ہے تیرا مولا، ہے میرا مولا، ہر مومن کا مولا، میرے دل کے اندر میری روح کا قبلہ، میرے عشق کا کعبہ، میرے عشق کا کعبہ، میرے عشق کا کعبہ، میرا پیر و مرشد، میرا پیر و مرشد، میرے عشق کا قبلہ، میری عشق کا کعبہ، میرے نبی کا بھائی، نبی کا بھائی، زہرا کا شوہر، ہے گوہر ہی گوہر، ہے مرد کلندر، ہے حق اس کے اندر، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا ولی، اللہ کا ولی ہے تیرا مولا، ہم سب کا مولا، عاشق کا مولا، سنی کا مولا، وہ بولے جس کا مولا، وہ بولے جس کا مولا، وہ بولے جس کا مولا، ہر مومن کا مولا، ہر عاشق کا مولا۔ نعرہ حیدری، میرے دل کے اندر، میری روح کے اندر، میرے عشق کا قبلہ، میرے ایمان کا کعبہ، میرے نبی کا بھائی، فاتح خیبر، فاتح خیبر، آقا عنبر، آقا کمبر، ہے مست کلندر، ہر مومن کا آقا، مومن کا آقا، مومن کا آقا۔ ذرا تم بھی بولو، چلو دھیرے 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 دھیرے، ذرا منکر کو سنا کے، منکر کو سنا کے عشق میں بولو، ذرا پیار میں بولو، للکار کے بولو۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمنے دیکھنا ہوں نظارہ۔ میں لمبیاں چوڑیاں گلاں نہ کدے کیتیاں تے نہ کچھ کر رہے ہیں۔
اے پنڈی والےو اے جیڑا سوشل میڈیا تے کئیاں دے دھوئیں پہ نکل دینے نا تے ہن ذکر علی تو ڈائریکٹ کسے دا پیو بھی سانو نہیں ڈھک سکدا تو روکنے کے لیے او 6 کنڈے او جی فلانا صحابی تو فلانا صحابی اس صحابی صحابہ کے گستاخوں پہ لکھ دی لعنت چلا اچھا بولو بھائی اچھا بولو لیکن یاد رکھ ہم 2-4 صحابہ کے غلام نہیں ہیں ہم نبی کے ہر صحابی کے غلام ہیں ہم حضرت عمار بن یاسر کے بھی غلام ہیں ہم حضرت جیجہ غفاری کے بھی غلام ہیں ہم حضرت عبد الرحمن بن عدیس پلوی کے بھی غلام ہیں ہم عمر بن الحمد کے بھی غلام ہیں ہم حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ کے بھی غلام ہیں حضرت محمد بن ابی بکر کے بھی غلام ہیں ان صحابہ کے نام میں نے اس لیے لیے ہیں کہ یہ صحابہ آج کل علی کے دشمنوں کے نشانے پہ ہیں ریزن پتہ ہے کیا ہے کہ یہ علی کی پارٹی کے بندے تھے یہ مولا علی کے لشکر کے سالار تھے یہ مولا علی کے سپاہی تھے یہ مولا علی کے عشق میں گرفتار تھے ایسے تو ہر نبی کا صحابی میرے مولا علی سے پیار کرتا تھا پر یہ ایسے صحابی ہیں ابو طفیل عامر بن واصلہ سے کسی نے پوچھا تم کیا کہتے ہو آپ نے فرمایا میں دائیں دیکھوں پھر علی میں بائیں دیکھوں پھر علی میں آگے دیکھوں پھر علی میں پیچھے دیکھوں پھر علی ہاں جی تو اس لیے ہم بھی صحابہ کے نوکر ہیں ہم بھی کہتے ہیں اسی سجے تکاں پھر علی کھبے تکاں پھر علی اگے تکاں پھر علی پچھے تکاں کتاب بھی تکاں اے دل بھی تکاں ساڑی قسمت وچے علی علی ساڑی قسمت وچے اسی نعرے لاواں گے اسی دل نال بولاں گے جی تے تمہیں تریاں راواں تو شروع ہو جاواں سانوں کوئی فکر نہیں انشاءاللہ ہمارا یہ وہ اور مولویوں کے جنہیں 2-4 فتوے کسی نے دیے وہ بچارے اپنے ٹریک تو ہی لے کے نس گئے ہمیں معاف کرنا سائیں ہم آئندہ نہیں بولیں گے میرا پتر تسی تے میرے تے فتوے لاندے ہو نا کہ جی یہ شیعہ ہو گیا یہ رافضی ہو گیا یہ علی علی کرتے ہیں مجھ پہ ایک فتوہ لگتا ہے میں ڈبل علی علی شروع کر دیتا ہوں ہاں یہ سن لو یہ میسیج ہے ان یزیدیوں بے ایمانوں کے لیے جو یزید کی اولاد یہ سمجھتی ہے کہ ہم ذکر اہل بیت کو تمہارے فتووں کے ڈر سے چھوڑ دیں گے یہ تمہاری خام خیالی ہے تم ایک فتوہ لگاؤ گے ہم 10 بار حسین حسین کی صدا کو بلند کریں نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزید پہ لعنت یزید پہ لعنت جنہ دا ابا چاچا ماما تایا ہے او نہ بولو تو جنہ دا دشمن ہے اور واقعی ایمان والوں کا یزید دشمن ہے تو یزید پہ لعنت یہ 14 صدی کے ایک محدث ہے ان کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں موجود ہے یہ میری کتاب آ رہی ہے اس میں سارے حوالے موجود ہیں وہ ٹھنڈا پانی پیندے سن کیڑا ٹھنڈا پانی تو ٹھنڈا پانی پی کے کہندے سن الحمدللہ حمدن کثیرا واللعنت اللہ علی یزید کثیرا کثیرا ساریاں تعریفاں اللہ واسطے جیڑا ساریاں نعمتاں دا مالک ہے تو یزید کتے تے لعنت کسی آکھیا سرکار اے کیڑی گل ہوئی پانی پیندے ہو ٹھنڈا تے پھر یزید تے لعنت روٹی کھاندے ہو پھر انہاں فرمایا عشق دا تقاضا اے وے کہ نبی دیاں پیاریاں نال پیار کرو تے نبی دے دشمناں نال دشمنی رکھو انشاءاللہ یہی ہمارا میسج ہے اللہ تعالیٰ میرے ان بھائیوں کو جنہوں نے ان کا ذوق خلوص بتا رہا ہے کہ انہوں نے جو کیا ہے خلوص سے کیا کئی مولویاں دے کئی فرمولے ہوندے نے کئی تنظیماں دے کئی چکر ہوندے نے انہاں بیچاریاں دا کی ہے انہاں دا ایکو مشن ہے کہ ساڈے تو ساڈا نبی راضی ہو جائے انہوں نے نہ کوئی تنظیم چلانی ہے نہ انہوں نے کوئی جناب اپنے کسی کو پارٹی بازی کرنی ہے ان کا ایک ہی کام ہے اللہ دا نبی ساڈے تے راضی ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے بھائی حاجی بشارت صاحب ڈاکٹر اکمل برادران ان سارے لوگوں کو اللہ دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے ابھی بقیہ محفل جاری ہے میں چونکہ آگے پہنچنے میں مجھے 15 منٹ پہلے چھوڑنا چاہیے تھا لیکن آپ کا ذوق جو ہے نا وہ مجھے اور آگے لے گیا تو ابھی مزہ میرا پتر اگلی جلسے جاؤ نا تو پھر پورا شہد آسی تو ابھی جناب شاہ صاحب کی نعت ہوگی اور باقی پروگرام باقی ہم نے اٹھنا نہیں ہے میرے ساتھ جو دوست ہیں وہ اٹھیں گے باقی ٹھیک ہے حضرت صاحب حضرت قبلہ سید جنید الحق شاہ صاحب آستانہ عالیہ گولڑا شریف آئے ہائے گولڑا شریف او گولڑا شریف نے کام کیتا ہے سجنوں اے نکیاں پکیاں دے چکیاں چکیاں دی ٹار ٹار نال گولڑا شریف تے کوئی فرق
نہیں پہندا گولڑے دیاں بہاراں کل بھی جاری سن گولڑے دیاں بہاراں اج بھی جاری ہیں آدم کے بیٹے شیش ہیں شیش کے بیٹے یانس ہیں یانس کے بیٹے قینان ہیں قینان کے بیٹے ملائیل ہیں ملائیل کے بیٹے بیارت ہیں بیارت کے بیٹے ادریس ہیں ادریس کے بیٹے متوشق ہیں متوشق کے بیٹے لمک نیک لام نمک لیک نام کے بیٹے نو نو کے بیٹے سام سام کے بیٹے سلاس سلاس کے بیٹے شالے شالے کے بیٹے عابر عابر کے بیٹے تاتا تاتا کے بیٹے رابا رابا کے بیٹے سارو سارو کے بیٹے ناقور ناقور کے بیٹے تارق تارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل زبی اللہ اسماعیل کے بیٹے قیدار قیدار کے بیٹے امام عوام کے بیٹے عمل عمل کے بیٹے ثابت ثابت کے بیٹے سلامان سلامان کے بیٹے لیسا لیسا کے بیٹے لیسا لیسا کے بیٹے آپ کے بیٹے ابا ابا کے بیٹے دنان دنان کے بیٹے مات مات کے بیٹے ندار ندار کے بیٹے مدر مدر کے بیٹے الیاس الیاس کے بیٹے مدرکہ مدرکہ کے بیٹے خزیمہ خزیمہ کے بیٹے کنانا کے بیٹے ندر ندر کے بیٹے مالک مالک کے بیٹے فہر فہر کے بیٹے غالب غالب کے بیٹے لوئی لوئی کے بیٹے کام کام کے بیٹے مرہ مرہ کے بیٹے کلاب کلاب کے بیٹے قصی قصی کے بیٹے اپنے مناف کے بیٹے حاشم حاشم کے بیٹے عبدالمطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ فلک کے نظاروں زمین